السلام علیکم۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو، اب ان کے ماں باپ نہیں ہے یا والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اب وہ یتیم ہیں، اب ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ یتیموں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، اور جب وہ عاقل و بالغ ہو جائیں تو مال ان کے سپرد کر دیا جائے۔ اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی بچے کی پرورش کی جائے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا ماں باپ دونوں ہی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب وہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، اب انہیں کوئی پالے اور ان کی تمام چیزوں کی کیا کرے، حفاظت کرے، اور جو ان کا ماں باپ مال چھوڑ کے گئے ہیں، پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں، چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ان کی حفاظت کریں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو بالکل ایز اٹ از جیسے وہ مال تھا اور جتنا تھا وہ ان کے حوالے کر دیں، تو اور ان کی ہر چیز کا خیال رکھیں۔ ظاہر ہے اب ان کے ماں باپ تو ہے نہیں کہ وہ ان کے کپڑوں کا، ان کی جو ہے وہ کھانے پینے کا اور ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ ان کے ماں باپ کی تو کیا ہو گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، چاہے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے تب بھی پریشانی ہو جاتی ہے گھر میں، کیونکہ ظاہر ہے والد ہوتے ہیں کمانے والے اور ان کے پاس حالات کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اب وہ اتنے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جو ہے وہ دوسرا کوئی خیال کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، ان سے پیار محبت کرے گا، انہیں پالے گا، تو اس کو جنت میں بہت بلند درجے ملیں گے اور وہ بہترین شخص کہلائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جائے، یعنی سارے گھر مسلمانوں کے گھر ہیں لیکن ان میں جو سب سے اچھا گھر ہوگا وہ والا گھر ہوگا جس میں کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی، تو اللہ کی نگاہ میں وہ گھر سب سے اچھا ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اچھا سے اچھا بننا ہے، اور جو اللہ کی نگاہ میں اچھے سے اچھا ہوگا اسے دنیا میں بھی آسانی ملے گی اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے اس کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بلند ترین جنتوں میں اللہ تعالیٰ کیونکہ جنتوں میں بھی درجے ہیں، کوئی کم درجے والی جنت ہے، کوئی اس سے اونچے درجے والی جنت ہے، کوئی اس سے بھی اونچے درجے والی جنت ہے، اور کوئی اس سے بھی، یعنی جو بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ تو بہترین جنتیں ہیں، پھر اس کے بعد یعنی مختلف قسم کی جو ہے وہ درجے ہیں، تو جو بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ تو بہترین سلوک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق کا بھی بہت خیال رکھیں تو وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق کے بعد بنتا ہے حق پڑوسیوں کے حقوق کے بھی ہمیں جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کے آداب و احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ اب ظاہر پڑوس میں جو ہمارے رہتے ہیں ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، ان کے سکون اور آرام کا خیال رکھا جائے اور ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ بعض اوقات لوگ پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، بیل بجا کے بچے بھاگ گئے، یا جو ہے وہ اپنے گھر میں اتنی تیز تیز آواز میں گانے چلا رہے ہیں اور یہ چلا رہے ہیں، ریڈیو چلا رہے ہیں، ٹی وی چلا رہے ہیں۔ اب جو برابر میں آپ کے گھر کے برابر میں جو لوگ رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، اور کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی کی کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے، تو اب آپ ان کے آرام کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، پھر حق ادا کرنا نہیں ہے، اور قیامت والے دن پورا حساب کتاب جو ہے وہ ہو جائے گا کہ تم نے ان پڑوسیوں کے ساتھ کیا کیا۔ تو کیا ہے کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے، ان کو تنگ نہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بعض اوقات بچے جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو شیشہ توڑ دیا، یا پھر بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ بیل بجا کے بھاگ گئے، یا بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو ہے وہ بدتمیزی کی ان کے ساتھ، تو مختلف انداز سے بعض اوقات جو ہے وہ بچے تنگ کرتے ہیں پڑوسیوں کو، تو یہ سب کریں گے تو اس سے کیا ہوگا۔ اور بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی صفائی کی، کچرا جمع کیا اور پڑوسیوں کے گھر کے آگے کر دیا، یہ سارے گناہ کے کام ہیں اور یہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس سے نامۂ اعمال ہمارے کیا ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ قیامت والے دن پھر وہ پورا کرنا پڑے گا۔ کیسے پورا کرنا پڑے گا
یعنی جس کے ساتھ جو رویہ کیا ہوگا اس کی وجہ سے اپنی کوئی نیکی ان کو دینی ہوگی، اور قیامت والے دن نیکیاں سب سے اہم ہوں گی جس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ تو حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس کا مطلب ہے بہت غریب، ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہوں، درہم و دینار نہیں ہوں۔ تو حضور پاک فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ برا سلوک کیا ہوگا، تو قیامت والے دن اس کی نیکیاں، پھر وہ کوئی شخص آئے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی شخص آئے گا اس نے مجھے ایسے اس طرح کا بیہیویئر کیا، کوئی شخص آئے گا اس نے مجھے دھوکہ دیا، تو جو لوگ آتے جائیں گے تو اب اس کی نیکیاں ان کو دی جائے گی، کیونکہ اس وقت تو کوئی بدلے کی چیز ہوگی نہیں، پیسہ تو ہوگا نہیں، تو بدلے میں کیا چیز دی جائے گی؟ نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور ہوگا کیا کہ جب اس کی نیکیاں سب جگہ بڑھ جائیں گی اور پھر اس کے بعد پھر بھی لوگ آتے رہیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا، ایسا سلوک کیا، تو ان کے برے اعمال اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب اس کے برے اعمال اتنے سارے ہو جائیں گے تو پھر سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہوگا میری امت کا مفلس، اس کی نمازیں بھی چلی جائیں گی، اس کے روزے بھی چلے جائیں گے، دوسروں کو بڑھ جائیں گے۔ تو بندوں کے حقوق میں ہمیں بہت زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، یعنی پڑوسیوں کے بھی دکھ درد میں بعض اوقات حادثے ہو جاتے ہیں تو پڑوسیوں کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی بھی چیز کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی کیا کی جائے؟ مدد کی جائے، تو ان کے دکھ درد میں کیا ہو جائے؟ شریک ہوا جائے۔ اس کے بعد دوستوں کے حقوق بنتے ہیں۔ دوستوں کے حقوق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آیا جائے اور مشکل میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ اخلاص کے ساتھ یعنی آپ اپنی دوستی کو خلوص پر رکھیں، پاک صاف دوستی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آج یہ میرے کام آئے گا تو میں اس کے ساتھ، اگر اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا کہ دھوکے دہی اپنے دوستوں کے ساتھ کرنی چاہیے۔ آپ اپنی دوستی کو پاک صاف رکھیں، خلوص والی رکھیں، یعنی اور اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ دوستوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کریں، وہ کسی مشکل میں ہیں تو ان کی مشکل کو حل کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اور جو بھی جائز کام میں ان کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی غلط کام وہ کر رہے ہیں اور اس میں آپ ان کی مدد کریں تو وہ تو سخت ترین گناہ ہے۔ کوئی جائز کام ہے، کوئی مشکل ایسی ان کی ہے اور جس میں وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تو ان کی مدد کریں۔ تو یہ کیا ہے؟ دوستوں کے حقوق بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر محتاج، اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں محتاج ہیں، یعنی کوئی چیز ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے اور انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ محتاج، بعض اوقات ایسے بھی محتاج لوگ ہوتے ہیں جیسے معذور ہیں، یعنی ہاتھ پیر ان کے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، ہاتھ نہیں ہیں یا پیر نہیں ہیں یا نابینا ہیں، تو بہت سے محتاج بھی نظر آتے ہیں ہمیں، مسکین، بہت زیادہ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، مسافر ہیں، کہیں سے کوئی مسافر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلی سے جا رہا ہو، اسے گھر نہیں مل رہا ہو، پریشان ہو وہ، تو اس کی جو ہے وہ مدد کرے۔ لیکن آج کل کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہر مسافر پر بھروسہ کر لیں، ہر مسافر اس انداز کا نہیں ہوتا، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، تو یہ کہ آپ جو ہے وہ ہر ایک سے اتنا فری ہونے کی کوشش نہ کریں، حالات بہت زیادہ ہمارے یہاں کے خراب ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ مسافروں کی مدد بھی کرنا، جو مجبور ہو، کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے اس میں ان کی مدد کرنا، مصیبت میں ہے کوئی مصیبت زدہ غریب، اور قرضدار یعنی کسی کے اوپر قرضہ ہے اب وہ اتر نہیں رہا۔ یہ بڑوں کے حساب سے ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلے کے لیے انہوں نے پیسہ لیا کسی سے، اب وہ قرض اتر نہیں پا رہا ہے تو ہم ان کی مدد کر کے ان کا قرضہ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ اتار سکتے ہیں۔ تو یہ حسن سلوک کہلائے گا۔ قرضدار افراد کے ساتھ حسن سلوک اور تعاون کرنا بھی بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں اتنا زور دیا اللہ تعالیٰ ہمیں کہ حقوق العباد ادا کریں؟ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سب سے پہلے جو ماں باپ ہیں ہمارے کون ہیں؟ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی،
یعنی عیادت کا مطلب ہوتا ہے کہ بیمار شخص کے پاس جا کے اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کی طبیعت معلوم کرنا، اس کی خیریت پوچھنا، اس کے لیے دعا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کس طرح کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہے، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اور اللہ تعالیٰ تو بیمار نہیں پڑتے نا، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ ساری دنیا ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب چاہیں ختم بھی کر لیں سب کچھ۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ کہے گا آپ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے رب ہیں، آپ کی میں عیادت کیسے کرتا؟ مطلب اللہ تعالیٰ تھوڑی بیمار پڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا ہے؟ یعنی میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کے پاس جاتا اور اس کی عیادت کرتا، اس کی مزاج پرسی کرتا، اس کی جو ہے وہ بیماری میں اس کا خیال کرتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یعنی اگر ہم کسی بیمار شخص کی جا کے مزاج پرسی کریں گے، عیادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت کریں گے۔ جب بھی کوئی شخص بیمار شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کے مزاج پرسی کرتا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی بیمار مزاج پرسی کرتا، تو مجھے وہاں پاتا۔ کیا مطلب؟ تیرے اوپر میری رحمت ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے کھانا دیتا تو جبکہ تو رب العالمین ہے، کیونکہ تو ہی سب کچھ کھلانے والا ہے، پورے جہاں کو تو ہی کھلا رہا ہے، میں تجھے کیسے دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں دیا؟ کیا تجھے نہیں معلوم اگر تو اسے کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ یعنی اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر کیا ہوگی؟ بھرپور رحمت ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ پھر آج اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ یعنی اگر کوئی شخص پانی مانگے اور ہم اسے پانی نہ پلائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی کھانا مانگے اور ہم اسے کھانا نہیں کھلائے تو ہم اپنے حق میں نقصان کرتے ہیں، ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جائے گی تو ہمیں آگے زندگی میں مشکلات فیس کرنی پڑیں گی۔ تو اگر ہم بندوں کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دیا، کوئی پانی مانگ رہا ہے اسے پانی پلا دیا، کوئی بیمار ہے تو اس کی ذاتی بیمار پرسی کی، اور جس بندے کے ساتھ جو بہترین سلوک ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نے کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر کیا کریں گے؟ رحمت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کو میں جانا آسان کر دیں گے، اور دنیا میں بھی ہماری ساری مشکلات کون حل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو قیامت والے دن اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس حدیث سے کہ قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو کہیں گے کہ میرے فلاں بندے کے ساتھ تم نے ایسا کیا، اور میرے فلاں بندے بیمار تھا تو نہیں گیا وہاں پر اور ان کی مزاج پرسی نہیں کی، میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا تم سے اور تم نے کھانا نہیں دیا۔ تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ قیامت والے دن بھی مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، اور دنیا میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا ہو جائیں گے؟ دور ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے کیا ہم ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقوق العباد ادا کرنے کی بھرپور کیا کریں؟ کوشش کریں، اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ معاشرے کے امن و سکون کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کے حقوق خوش دلی کے ساتھ ادا کریں اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ انسانوں کے حقوق کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ انسان خود معاف نہ کرے۔ تو یہ حقوق العباد اتنے اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ بندہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہم نے برا سلوک کیا ہے، وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ عباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندے۔ تو بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کیا کریں؟ کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے
مستحق بنے۔ یہ تھا آپ کا سبق حقوق بندوں کے حقوق۔ اب اس کے جو سوال جواب ہیں یہ تو آپ جو ہے وہ اپنی کاپی میں کر لیجیے گا، خالی جگہیں اور سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4۔ اگر آپ کی کتاب نہیں ہے تو اس پہ ہی بک پہ ہی کر لیجیے گا، اور اگر پرانی ہے تو یہ سارا کام اتار کے پھر وہ بھی کاپی پہ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔